السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلانے کا باب۔ ہم نے اب تک کتاب التوحید کے جو ابواب پڑھے ہیں ان کا تعلق توحید، اس کی حقیقت اور اس کی فضیلت، اہمیت، اور اسی طرح سے شرک سے اور اس کی سنگینی سے تھا۔ گویا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے توحید کا علم حاصل کر لیا اور توحید کی دولت سے اب آپ مالا مال ہو چکے ہیں، توحید کو آپ سمجھ چکے ہیں، اسی طرح سے شرک اور اس کی سنگینی سے بھی آپ آگاہ ہو چکے ہیں، تو اب آپ پر یہ واجب ہے کہ توحید کے اس علم کو دوسروں تک منتقل کریں، توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں، خصوصاً ان لوگوں کو جو شرک کی آلائش اور اس کی غلاظت میں گرفتار ہیں۔ ایسے لوگوں کو توحید کی روشنی سے منور کیجیے، ان تک توحید کی دعوت پہنچائیے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کی کامیابی و کامرانی کا راز اسی میں ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اس علم پر عمل کرے، اور پھر اس علم کی دعوت دوسرے لوگوں کو دے، اور اس دعوت کی راہ میں آنے والے مسائل، مشکلات اور کٹھنائیوں پر صبر کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر میں انہی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم تمام لوگ گھاٹے اور خسارے اور نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، یعنی توحید کی دولت سے مالا مال ہو گئے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور پھر حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی، اور وتواصوا بالصبر اور صبر کی تلقین کی۔ تو انسان کی کامیابی اور کامرانی کے راز یہی ہیں کہ سب سے پہلی چیز وہ علم حاصل کرے، اس علم پر عمل کرے، اور لوگوں کو اس علم کی دعوت دے، اور دعوت کی راہ میں آنے والی کٹھنائیوں پر، مسائل، مشکلات پر صبر کرے۔ یہ 4 راز ہیں انسان کی کامیابی کے۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ بھی ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے توحید کا الحمدللہ علم حاصل کر لیا ہے اور توحید کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیا ہے، اور شرک اور اس کی خطرناکی سے بھی آپ آگاہ ہو چکے ہیں، تو اب اس توحید کے علم کو دوسروں تک پہنچائیے، شرک میں ملوث لوگوں کو توحید سے آگاہ کیجیے اور شرک کی خطرناکی ان کے سامنے واضح کیجیے۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف یا لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، یعنی لوگوں کو توحید کی دعوت دیجیے، اور یہ دعوت تمام انبیاء کرام کی دعوت ہے، تمام رسولوں کی دعوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ وہ اپنی قوم اور امت کو یہ کہے کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت سے بچو۔ تو یہی لا الہ الا اللہ کا بھی مفہوم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، طاغوت سے بچیں۔ تو توحید کی دعوت تمام انبیاء کرام کی دعوت ہے، اور یہ مشترکہ دعوت ہے۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمام علماء کرام، تمام ائمہ اعظام، تمام دعات کا یہ فریضہ ہے کہ وہ علم اور عمل کے بعد دوسرے لوگوں کو اس علم اور عمل کی دعوت دیں، کیونکہ علماء کرام ہی انبیاء کے اب وارث ہیں۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت ایک آیت اور 2 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقول اللہ تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی
وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، یہ میرا منہج ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یعنی توحید یہ میرا منہج ہے، میرا طریقہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانا دراصل توحید کی طرف بلانا ہے، کیونکہ توحید کا معنی یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں اللہ کی یعنی توحید کی دعوت دے رہا ہوں۔ علی بصیرۃ، علم کی بنیاد پر، انا ومن اتبعنی، اسی طرح سے جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی اسی منہج پر قائم ہیں، وہ بھی علم کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ ادعو الی اللہ، اس میں دو فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ توحید کی دعوت دینا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، یہ توحید کی دعوت ہے۔ الی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہاں اخلاص ہے۔ تو ہر داعی کی جو سب سے عظیم صفت ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہو، ریا نمود یا دکھاوا یا کوئی دنیاوی مفاد وابستہ نہ ہو۔ آج معاشرے میں کچھ حضرات کو آپ پائیں گے کہ وہ دنیاوی مفاد کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یا دینی کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض حضرات کو آپ ایسے پائیں گے جو الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو عالم اور اپنے آپ کو داعی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، اور یہ دعوت ان کے لیے وبال جان ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اخلاص کی طرف بھی اشارہ ہے۔ علی بصیرۃ، بصیرت کا معنی علم، یعنی علم کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں علم کی بنیاد پر دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور پھر علم کی بنیاد پر علم حاصل کرنے کے بعد ہی دعوت کا کام کرنا ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعوت سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، بغیر علم کے دعوت نہیں دینی ہے، کیونکہ جس چیز کی ہم دعوت دیں گے اگر اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہو اور اس پر ہم عمل بھی نہ کر رہے ہوں تو ہم کس چیز کی دعوت دیں گے؟ جلالت کی دعوت ہوگی، وہ گمراہی کی دعوت ہوگی، وہ کسی خیر کی دعوت نہیں ہوگی، وہ توحید کی دعوت نہیں ہوگی، وہ شرک کی دعوت ہو سکتی ہے، وہ خرافات کی دعوت ہو سکتی ہے۔ اور بغیر علم کے دعوت دینا، اس کے بہت سے مضرات ہیں، مفاسد ہیں، اور اس کے فوائد بہت کم ہیں۔ معاشرے پر بغیر علم کے دعوت دینے سے بہت سی اخلاقی انارکیاں پھیلتی ہیں، اسی طرح سے دینی برائیاں پھیلتی ہیں۔ اس لیے دعوت کے میدان میں آنے سے پہلے ہر داعی کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے اور اس کے بعد دعوت کا کام کرے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، سبحان اللہ، سبحانہ یہ مفتوح ہے، منصوب ہے، نون پر فتحہ ہے اس لیے کہ یہ مفعول مطلق ہے، اور اس کا فعل محذوف ہے، ای اسبح سبحان اللہ، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں شرکا سے، یا شرک اور مشرکین سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ توحید ہے، اللہ کی طرف بلانا یہ توحید ہے، اور شرک سے اجتناب اور شرک سے اللہ کو پاک کرنا اور اپنے آپ کو شرک سے بری کر لینا یہ توحید ہے۔ اور جیسے کہ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ توحید کے دو رکن ہیں، ایک اثبات، ایک نفی۔ نفی تمام معبودان باطلہ کی نفی اور ان کا انکار، اور تمام معبودان باطلہ کی عبادت کا انکار، اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا اثبات۔ یہی نفی اور اثبات توحید کے دونوں رکن ہیں، اور اس آیت کریمہ میں یہ دونوں رکن موجود ہیں۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، یعنی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ وسبحان اللہ، اور میں اللہ کو شرک اور مشرکین سے پاک سمجھتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جو صحیحین کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى الیمن قال له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے کچھ باتیں کہیں یا ان کو کچھ نصیحتیں کیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وفی روایت الی ان یوحدوا اللہ. کہ معاذ بن جبل آپ اہل کتاب کی قوم کے پاس جا رہے ہیں، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں. اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، کیونکہ یہود اور نصارہ ہی اہل کتاب ہے، توریت اور انجیل والے یہی لوگ ہیں. تو آپ یہود اور نصارہ کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس کتابیں ہیں، جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں. ان کی کتابوں میں لا الہ الا اللہ یا توحید کا ذکر ہے، لیکن وہ لوگ شرک کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ سمجھ رہے ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھ رہے ہیں. تو وہ لوگ علم کے باوجود شرک کر رہے ہیں. آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں، یہود و نصارہ کے پاس جا رہے ہیں جو شرک میں ملوث ہیں. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو سب سے پہلی چیز جس کی آپ انہیں دعوت دیں وہ یہ ہو کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اور ایک روایت میں ہے إِلَىٰ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ. سب سے پہلی چیز جس کی طرف آپ انہیں بلائیں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک جانیں، ایک مانیں. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. اولا یہ منصوب ہے کیونکہ خبر ہے یکن کی خبر ہے اور یہ خبر مقدم ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ یہ یکن کا اسم ہے، تو خبر مقدم ہے اور اسم مؤخر ہے، اور اس کے برعکس بھی درست ہوگا. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي رِوَایَةٍ إِلَىٰ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ. اللہ کو ایک جانیں. یہ روایت دراصل لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ لا الہ الا اللہ دراصل توحید ہے. یعنی سب سے پہلی دعوت کسی کو اگر دینی ہے تو توحید کو دینی ہے، توحید کی دعوت پیش کرنی ہے سب سے پہلے. اس کے بعد اعمال کی باری آتی ہے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. اگر وہ لوگ آپ کی اطاعت کرے، آپ کی بات مان لے، فَأَعْلِمْهُمْ تو آپ انہیں بتلائیے. یہ امر کا صیغہ ہے اعلم یعلم اعلام سے. آپ انہیں بتلائیے، آپ انہیں خبر دیجئے ان اللہ کہ بے شک اللہ افترض فرض کیا ہے اللہ نے علیہم ان پر 5 صلوات 5 نمازیں فی کل یوم و لیلۃ ہر دن اور رات میں 5 نمازیں روزانہ فرض کی ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ توحید کے بعد اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان پر واجب ہوتی ہے وہ ہے نماز، اور نماز کی بڑی اہمیت ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. اگر وہ آپ کی بات مان لیں، یعنی نماز کے بھی مقر ہو جائیں، نماز کا بھی اقرار کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ تو آپ انہیں بتلائیے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر زکوٰۃ فرض کیا ہے. أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، جو زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی، فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ اور ان کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی. تو یہ زکوٰۃ مالداروں کے اوپر فرض ہے، اور پھر اس زکوٰۃ کا مصرف فقراء مساکین ہیں جو 8 مصارف معروف ہیں، ان میں یہ زکوٰۃ صرف ہوگی. لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فقیر کا تذکرہ کیا، کیونکہ زکوٰۃ کا سب سے اولین مستحق یہ فقراء ہی ہوا کرتے ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ اگر یہ لوگ آپ کی بات مان لیں، آپ کی دعوت قبول کر لیں، فَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ تو پھر آپ ان کے بہترین اور عمدہ مالوں سے بچیے. ایاک بچنا یعنی احذر کے معنی میں ہے، یہ اسم فعل ہے. ایاک وقرائم اموالہم ان کے بہترین مالوں سے بچیے، عمدہ مالوں سے بچیے. یعنی زکوٰۃ میں ایسا نہیں کہ سب سے عمدہ مال آپ لیں، بلکہ متوسط مال لیں. واتق دعوت المظلوم اور مظلوم جس پہ ظلم کیا جائے اس کی دعوت سے بچیے، اس کی بد دعا سے بچیے. فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی آڑ، کوئی پردہ نہیں ہوتا. یعنی اللہ رب العالمین مظلوم کی بد دعا جلدی قبول کرتا ہے. تو یہاں پہ حضرت معاذ کو یہ بھی وصیت کر رہے ہیں کہ آپ جب زکوٰۃ وصولیں تو سب سے بہترین مال آپ نہ لیں، بلکہ متوسط اور میڈیم مال لیں. اور اگر آپ سب سے اچھا اور عمدہ مال ان سے لیں گے تو یہ ظلم ہوگا، اور اگر وہ بد دعا کریں تو وہ بد دعا قبول ہو جائے گی. اس لیے آپ
ان کے عمدہ مال سے بچیے۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری حدیث سہل بن سعد سے جو روایت ہے اسے بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ کہتے ہیں وَلَهُمَا عن سہل بن سعد، وَلَهُمَا یعنی وَلِلْبُخَارِ وَمُسْلِم، یعنی مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، سہل بن سعد سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن، یوم خیبر یعنی جنگ خیبر جگہ کا نام ہے، وہاں پہ ایک جنگ ہوئی تھی، غزوہ ہوا تھا، تو وہ غزوہ اسی مکان کی طرف منسوب ہے، اسے غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ خیبر کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل جھنڈا میں ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا۔ فبات الناس یذوقون لیلتہم ایہم یعطاہا، فبات الناس یذوقون، بات یبی تو رات گزارنا، یدوکون دا کا یدوکو خادہ یخوذو، یعنی کسی چیز کا چرچا کرنا، بحث مباحثہ کرنا یا کسی چیز میں داخل ہو جانا۔ فبات الناس یذوقون لیلتہم، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننے کے بعد صحابہ کرام بے چین ہو گئے، پوری رات اسی پر چرچا کرتے رہے ایہم یعطاہا، کہ کس آدمی کو یہ جھنڈا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے۔ بڑی اعلیٰ صفت ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول بھی ایسے آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ تو سارے لوگ پوری رات اس بے چینی میں گزارے کہ وہ کون آدمی ہے اور کس آدمی کو یہ جھنڈا دیا جائے گا۔ فقال فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يرجو ان يعطاها، جب صبح ہوئی، فلما اصبحوا جب ان لوگوں نے صبح کی، جب صبح ہوئی غدوا علی رسول اللہ، تو صبح سویرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، كلهم يرجو ان يعطاها، ہر کسی کی خواہش تھی کہ اسے ہی یہ جھنڈا ملے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ فقیلا، کہا گیا هو یشتکی عینیہ، وہ اپنی آنکھ کی شکایت کر رہا ہے، یعنی ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، ان کی آنکھ میں شکایت ہے۔ فارسلوا الیہ، صحابہ کرام نے انہیں بلا بھیجا، فاتی بہ، انہیں لایا گیا۔ اتا، اس کے معنی اتا کا معنی آنا، اور اتا بہ لانا، فاتی بہ، اتیا مجھول کا صیغہ ہے، فاتی بہ، انہیں لایا گیا۔ فبصق فی عینیہ ودعا لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں تھوکا، ودعا لہ، اور ان کے لیے دعا کی۔ فبرأ کأن لم یکن بہ وجع، تو حضرت علی بالکل صحت یاب ہو گئے، بالکل شفا پا گئے، گویا انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت انہیں شفا مل گئی، اور اسی وقت فوری شفا مل گئی۔ فأعطاہ الرایۃ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دے دیا۔ وقال انفض علی رسلک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفض علی رسلک، آپ رسلک رفقک، ٹھہر کر چلتے، انفض نفض انفض چلنے کے معنی میں ہے، مزا یمزی، کہ آپ ٹھہر کر احتیاط کے ساتھ چلیں۔ حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے میدان میں پہنچ جائیں یا ان کے گھروں کے پاس پہنچ جائیں۔ آپ ٹھہر کر چلیں، آپ جلد بازی نہ کریں، کیونکہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، اور ہو سکتا ہے جلد بازی میں آپ جائیں اور دشمن پیچھے سے یا کسی سرنگ سے نکل کر آپ پر حملہ کر دے، تو احتیاط سے آپ جائیں۔ حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ ان کے میدان میں آپ اتر جائیں۔ ثم عدوہم الی الاسلام، پھر آپ انہیں اسلام کی دعوت دیجیے۔ واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فیہ، اور انہیں آپ بتلائیے جو ان پر اسلام میں داخل ہونے کے بعد حقوق واجب ہوتے ہیں، ان حقوق کی انہیں آپ خبر دیجیے، ان حقوق کے بارے میں انہیں بتلائیے۔ فواللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیا تو یہ چیز آپ کے لیے حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حمر یا احمر کی جمع ہے، اور نعم یا عین کے فتح کے ساتھ ہے، اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو سرخ اونٹ چونکہ عرب میں بہت
قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ دی کہ اگر آپ کے ہاتھ پہ ایک آدمی بھی ہدایت پا جاتا ہے، ایک آدمی بھی ایمان لے آتا ہے، تو یہ چیز آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے یعنی دنیا سے بہتر ہے. اس حدیث میں جو لفظ ہے ثم ادعوهم الى الاسلام، حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر آپ انہیں اسلام کی طرف بلائیے، اور اسلام کی طرف بلانے کا مطلب توحید کی دعوت دیجیے. تو جنگ سے پہلے بھی کفار اور مشرکین کو توحید کی دعوت پیش کرنی ہے. اور اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے ابن عباس کی، اس میں بھی جو پہلا جز ہے اس کا فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ سب سے پہلے آپ توحید کی دعوت دیجیے. یہ جملہ دراصل اس باب سے متعلق ہے، یا اس باب سے اس کا تعلق ہے کہ توحید کا علم حاصل کرنے کے بعد، توحید پر عمل کر لینے کے بعد لوگوں کو، کفار اور مشرکین کو توحید کی دعوت پیش کرنا ہے. جو لوگ توحید سے بھٹکے ہوئے ہیں، توحید کی راہ سے، صراط مستقیم سے دور ہو چکے ہیں، انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت پیش کرنی ہے. تو اس باب کا جو خلاصہ ہے یا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب توحید کی دولت سے مالا مال ہو جائے، توحید کا علم حاصل کر لے، تو اس کے بعد لوگوں کو توحید کی دعوت دے، لوگوں کو توحید کی طرف بلائے اور شرک سے بچنے کی تلقین کرے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھے اور شرک سے بچائے، اور توحید کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق ارزانی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.